अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। कहते हैं कि गरीबी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर सोच गरीब हो जाए तो जिंदगी वाकई में एक बोझ बन जाती है। कहते हैं ना कि पैर की मोच और छोटी सोच कभी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। हम में से बहुत से लोग सारा दिन मेहनत करते हैं, कमाते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन जिंदगी में फिर भी सुकून नहीं आता। पैसा ठहरता नहीं है, ख्वाब पूरे नहीं होते, इज्जत मिलती नहीं है। कभी सोचा हमारी सोच में, हमारी तरक्की में कोई ना कोई ऐसी कमी है या कोई ना कोई हमारी ऐसी आदतें हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, जो हमें सही से कमाने नहीं देती। आज हम बात करेंगे चंद खुफिया आदतों, सोचों और रवैयों की बात जो कभी हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, हमेशा हमें पैसे के पीछे भागने पर मजबूर कर देती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका और मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। आज की वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं, एक आईना है जिसमें आप लोग खुद को पहचान सकती हैं और यकीन माने अगर आप लोग इस पे अमल करेंगे ना तो आप समझ लें कि आज पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली है कामयाबी की तरफ। ऐसी कामयाबी जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें, दिल थाम लीजिए, एक कप चाय लीजिए और चले मेरे साथ उस जगह पे जहाँ पर सिर्फ दौलत पैसों में नहीं, इंसान की सोच में भी मिलती है। गुजारिश है ये सब बातें आप अपने हस्बैंड से भी शेयर करें, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनसे भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी जिंदगी को आसान बना सकें। और साथ साथ इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये हलाल वेदा का जो है ना ऑयल बता देती हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था ना मेरा ऑर्डर आने वाला है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑर्डर आ गया है। इसमें से मैंने जो है 2 ऑयल मंगाए हैं, एक मेरे हस्बैंड का है और एक मेरा ऑयल है। इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि ये समझ लें कि ये हमने जो है तीसरी बोतल मंगाई है, क्योंकि इससे पहले मैं 1 बोतल खत्म कर चुकी हूँ, अभी 2 मंगाई है तो मतलब 3 ही हो गई। तो ये इसके रिजल्ट इतने 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 अच्छे हैं ना कि अगर आपको लगता है ना कि आप अपने पीछे बीच में से बिल्कुल आपके बाल उड़ गए हैं, खत्म हो गए हैं और कोई चांस नहीं कि वहां पर बाल आ जाए, तो आप ये वाला ऑयल यूज करें। उसके बाद आप इसके 1 महीने में आप इसके रिजल्ट देखना। जैसे 1 बोतल में हमें इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिला है कि देखिए हमने फिर 2 ऑर्डर करके एक साथ मंगा ली। मैंने कहा एक आप मेरे हस्बैंड यूज करेंगे एक और एक मैं यूज करूंगी, क्योंकि फिर हम दोनों मिलकर एक ही बोतल यूज कर रहे थे तो फिर वो बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। अब ये कि अलग अलग यूज कर लेंगे ना तो इससे ये है कि हमारी आराम से ना बोतल चल भी जाएगी। तो ये मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है। आप लोग अगर सोच रहे हैं ना एड देख देख के कि इसको मंगाना चाहिए या नहीं मंगाना चाहिए, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके मंगा लें। मैं आप लोगों को कोई भी गलत चीज नहीं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी। चलिए जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगी कि आखिर ऐसी कौन सी गलती है नंबर 1 जो हम अक्सर गलती करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर गुर्बत जो है ना वो हमला कर देती है। गुर्बत हमारे घर से जाती नहीं है, हम कितना भी कमा लें हमारे रिज़्क में बरकत नहीं होती, हम कितना भी कुछ कर लें लेकिन पैसे जमा भी नहीं हो पाते, सेव नहीं हो पाते। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है नाशुक्री। हम लोग अक्सर नाशुक्री करते हैं, हम लोग अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा बिल्कुल भी नहीं करते। हमें हमेशा अल्लाह ताला से शिकायत रहती है, अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं दिया, अल्लाह ताला ने हमें वो नहीं दिया, जबकि हम लोग कभी भी ये चीजें नहीं देखते कि अल्लाह पाक ने हमें कितना अच्छा दिया हुआ है। हमेशा हम अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं, जबकि इस्लाम में भी यही है कि सबसे पहले हमें ना अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए कि अल्लाह पाक ने ऐसे बहुत से लोग हैं कि इन नेमतों से भी अल्लाह पाक ने उनको दूर रखा है, उनको नहीं मिल रही है। और हम लोगों को अल्लाह पाक ने इतना दिया फिर भी हम लोग नाशुक्री नहीं चाहते। कभी किसी चीज में नाशुक्री, कभी बोलते हैं कि हमारे पास ये कपड़े नहीं है या फिर हमारे पास इतने कम पैसे हैं, सैलरी मेरे हस्बैंड की इतनी कम है, फलाना की तो बहुत ज्यादा है। तो ये नाशुक्री में शुमार होती हैं ये चीजें। सबसे पहले आपने अपने दिमाग में एक बात सेट करनी है, आपने अपने आप से वादा करना है कि आपने अल्लाह पाक का हमेशा शुक्र अदा करना है। अल्लाह पाक ने आपको जितना दिया हुआ है उसमें ही अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, नाशुक्री नहीं करनी, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। उसके बाद आप खुद देखेंगे ये दौलत कहाँ से आ रही है, आपको खुद नहीं पता चलेगा। अब बात करते हैं नंबर 2, सदका। हमारे प्यारे नबी ने कहा है कि सदक़े का वादा है कि सदका करने से कभी भी जो है ना पैसे में हमेशा बरकत होती है, कभी आपके पैसे जो है ना वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। सदका करने से हमेशा पैसे बढ़ते हैं। आप लोगों ने एक माइंड सेट करना है कि आपने रोजाना सुबह के टाइम आपने सदका करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने 200-200 रुपए देने हैं, 500-500 रुपए देने, जितनी आपकी तौफीक है, जितना आप दे सकते हैं आपने वो सदका सुबह के टाइम सदका देना ज्यादा अफजल होता है। सुबह के टाइम आपने सदका निकाल देना है और आप देखना फिर आपके जो रिज़्क में बरकत होगी, ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में कोई जादू की छड़ी लग गई है कि आपके रिज़्क में बरकत ही बरकत होने शुरू हो जाएगी। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये भी करते हैं, हम लोग सदका नहीं देते। हम लोग के पास हम सोचते हैं कि पैसे इतने कम है और इसमें से भी अगर सदका निकाल दिया तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत से लोग सोचते होंगे।
لیکن دیکھیے ہمارے پیارے نے بتایا میرا وعدہ ہے صدقے سے کبھی بھی پیسہ کم نہیں ہوتا، آپ جتنا صدقہ دیں گے نا آپ کے پیسوں میں اضافہ ہی ہوگا۔ تو اپنے آپ سے وعدہ کریں، اپنے آپ سے جو ہے نا دل میں ایک مضبوط ارادہ کریں کہ آپ نے روزانہ صبح کے ٹائم صدقہ دینا ہے، اور آپ کو پتہ ہے صدقہ تو بلائیں بھی ڈالتا ہے اور سب سے افضل صبح کے ٹائم دینا ہوتا ہے۔ تو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ کہتے ہیں پوائنٹ نمبر 3، نا امیدی۔ اکثر ہمیں ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم کرنے کا تو بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک نا امیدی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا اگر ہم نے کر لیا تو یہ ہو جائے گا، اس نے تو کر لیا تو وہ تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ ایک تو مجھے آتا نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، کون سا یہ کرنے سے نا میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ تو دیکھیں یاد رکھیں، نا امیدی جو انسان کرتا ہے نا پھر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے کہ جیسی آپ سوچ رکھیں گے نا، جیسا آپ لوگ میرے بارے میں گمان رکھیں گے نا تو آپ مجھے ویسا ہی پائیں گے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھنا ہے نا، جیسا آپ اللہ تعالیٰ سے گمان رکھو گے آپ اللہ تعالیٰ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر آپ لوگوں کو نا امید ہے تو پھر آپ کا وہ کام کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کا پکا ارادہ ہے کہ ہاں بھی یہ کام میں کر جاؤں گا، یہ کام میں مجھ سے ہو جائے گا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے گا اور انشاءاللہ میں کر جاؤں گا، تو یقین مانے کر جاؤں گا یا کر جاؤں گی، آپ یقین مانے کہ وہ کام اگر آپ کے بس میں نہیں بھی ہوگا نا اور آپ کو آتا بھی نہیں ہوگا، پھر بھی اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے تو وہ کام نا آپ کا ہو جائے گا۔ اور یقین مانے اگر آپ کا کام ایسا ہے جو آپ کو نا آتا ہے، اس کے باوجود آپ نے دماغ میں یہ سیٹ کر لیا ہے کہ نہ نہیں یہ کام تو نہیں ہوگا مجھ سے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، شاید میں غلط کر دوں یا مجھ سے نہ ہو، تو وہ کام آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ٹیڑھی چوٹی کا زور لگا دیں، اگر آپ کی سوچ صاف نہیں ہے، اگر آپ کی سوچ ریچ نہیں ہے تو آپ کبھی زندگی میں ریچ نہیں بن سکتے۔ ہمیشہ اپنی سوچ کو جو ہے نا آپ نے صاف رکھنا ہے، اچھی امید رکھنی ہے۔ نمبر 4، محنت۔ یاد رکھیں اگر آپ نے محنت کری نا تو آپ کبھی بھی آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ ایک آپ کو میں مثال دیتی ہوں، ایک بہت زیادہ وائرل چل رہا ہے، انڈیا میں ہی رہتا ہے وہ بندہ، بہت زیادہ اس کے ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ وغیرہ اس کی بہت ریلز وغیرہ آ رہی، بہت وائرل ہو رہا ہے، لوگ اس کو اتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ اچھا اس کی کیا کہانی ہے کہ وہ بہت زیادہ غریب ہوا کرتا تھا، بچپن سے اس نے غربت دیکھی، اتنی غربت اس نے دیکھی ہے کہ اس نے بس ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ بندہ کا سننے کا تو اس کے آنسو نکل جائیں گے کہ وہ کہاں کہاں سے کھانا لے کے کھاتا تھا، اور اس کے بے انتہا کی اس نے غربت جو ہے نا اپنی زندگی میں دیکھی، بچپن اس کا سارا غربت میں گزرا ہے۔ تو اس نے اپنے بچپن میں ایک بات سیٹ کر لی تھی کہ مجھے اس غربت سے نکلنا ہے، مجھے اتنی محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرنی کہ میں اس غربت سے نکل کر رہوں گا۔ آپ یقین مانیں آج وہ کروڑ پتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ایک بندہ غریب سے فقیر سے اگر ایک انسان بادشاہ بن سکتا ہے اپنی محنت کے طور پہ، تو پھر آپ خود بتائیں کہ پھر ہماری کیا ہی اوقات ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب تو بہت زیادہ بہتر ہے، اللہ پاک نے ہمیں تو بہت کچھ دیا ہوا ہے، پھر بھی ہم لوگ محنت نہیں کرتے۔ انسان کی سوچ کی بات ہوتی ہے، محنت کی بات ہوتی ہے۔ اچھا اس کا نام ہے حسین منصوری، آپ لوگ اس کی لازمی اس کی ویڈیوز دیکھنا۔ اس نے ایسے وہ لوگوں کی مدد کرتے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ جو غربت اس نے جھیلی ہے نا تو وہ لوگوں کی اتنی مدد کرتا ہے کہ وہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا اس غربت میں نا۔ تو مجھے بڑا اچھی لگی تھی یہ بات کہ انسان دیکھو اگر محنت کرنا چاہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا، اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو انسان کیا نہیں کر سکتا۔ آج ساری اس کی سوچ پہ ہوتی ہے اور اس کی محنت کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آپ یقین مانے آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے سوچ لیا نا کہ آج ہی کرنا ہے، آج ہی کرنا، تو وہ کام آپ نے آج ہی کر لینا ہے، تو یقین مانے وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو یاد رکھے محنت والا انسان کبھی جو ہے نا وہ اس کی محنت ضائع نہیں جاتی، ویسٹ نہیں ہوتی اس کی محنت۔ پوائنٹ نمبر 5، فضول خرچ۔ مطلب ہر چیز میں فضول خرچ کرنا، لوگوں کو دیکھا دیکھی فضول خرچ کرنا۔ اگر سوچنا کہ اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے تو اس کی ٹسل میں یا پھر اس کی ہرس میں جو ہے اگر آپ کے پاس اتنا نہیں بھی ہے نا، اس کو دیکھا دیکھی آپ نے اوور خرچ کرنا۔ آپ کی سب سے بڑی بیوقوفی یہ بھی ہے اس میں کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس جتنا ہے نا، کہتے ہیں کہ انسان کی جتنی چادر ہونا اتنے ہی پیر پھیلانے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے آپ کوشش کریں کہ آپ نے اسے جمع کرنا ہے، دوسروں کو دیکھا دیکھے آپ نے فضول خرچ نہیں کرنا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ بھی ہے ہماری جو ہے کہ غربت ہماری اس وجہ سے بھی گھر میں آ جاتی ہے کیونکہ پھر جب ہمارا برا ٹائم آتا ہے تو پھر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، دوسروں کے آگے ہاتھ ہمیں پھیلانا پڑ جاتا ہے، ہمارے پاس سیونگ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں جو بندہ سیونگ کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ آپ نے اپنی سیونگ کرنی ہے، ہر مہینے میں آپ نے کوئی نہ کوئی پیسے نکال کے رکھ دینا، غلط میں ڈال دیں،
اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے۔ فضول خرچ کریں گے تو فضول خرچ انسان جو ہے نا ہمیشہ نا پریشان رہتا ہے، اس کے پاس ہمیشہ پیسہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اب پیسہ اس کے پاس آ تو جائے گا لیکن رکے گا کبھی بھی نہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ پہ نا ہمیشہ فضول خرچ کرنے کی نا عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس عادت کو بھی ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے، اس عادت کو ہم نے اپنے اندر سے دور کرنا ہے، یہ بھی غربت لے کر آتی ہے۔ یاد رکھیں کبھی بھی اگر آپ دکھاوا کریں گے نا تو دکھاوا ایسی چیز ہے جو انسان کو غریب سے غریب بنا دیتی ہے۔ لوگوں کو دکھانے کا شوق، کسی کو دیکھ کے ہیس کرنے کا شوق، یہ دکھانا کہ اس کو بندے کو پتہ چلے کہ اس کے پاس جو ہے نا یہ چیز آ گئی ہے، بلکہ اس کے پاس اندر سے اس کا جو حال ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ نا شوق اور لوگوں کو دکھاوا وہ چیز غلط ہے۔ اگر وہ چیز آپ کریں گے کبھی بھی آپ امیر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ یہ جو ہیس ہوتی ہے نا اور یہ جو ٹسل ہوتی ہے یہ انسان کے جیب کے سارے پیسے خرچ کر کے ہی چھوڑتی ہے، بعد میں پھر اسی کو پچھتاوا ہوتا ہے، اسی کو افسوس ہوتا ہے، اور لوگ پھر مذاق اڑاتے ہیں کہ جب اس کے پاس اتنا پیسہ تھا ہی نہیں تو پھر کیا ضرورت تھی دکھاوا کر کے فضول خرچ کر کے فضول چیزیں لے کر آنے کی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور یہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ ایسی عادتیں بتائی ہیں جو ہم لوگوں کو خود کو بھی نہیں پتا ہوتا، اور ہمارے اندر یہ ساری عادتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی کہ اپنے اندر سے یہ ساری عادتیں چینج کرنی، ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اور ہم نے اس غربت سے نکلنا ہے۔ غربت سے نکل کے ہم نے اپنے آپ کو اس مقام تک تو پہنچانا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو لے کے ہمیں رونا نہ پڑے، ہمیں اپنی خواب جو ہے نا ہم نے پورے کرنے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہم نے کچھ دیکھ لیا، ہم نے اپنا دل مار لیا، اپنے بچوں کو دلائی نہیں کوئی چیز، جو بچہ مانگ رہے اس کو نہیں دلائی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس غربت بہت زیادہ ہے، ہمیں پیسے جمع کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، سیونگ کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ تو انسان کی ساری سوچ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے یا آپ کی جاب نہیں ہے یا آپ کے ہسبینڈ پیسے کم کماتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے یہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ اگر آپ کی سوچ امیر ہوگی نا تو آپ امیر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی سوچ غریب ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی غربت سے نہیں نکال سکتا، جب تک آپ اپنے آپ کو غربت سے خود نہیں نکالیں گے۔ تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کا موقع ملا ہے نا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے، شیئر کر دے، اور کمنٹ میں اپنی جو ہے رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔